بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مس نائمہ سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ، جو کہ صفحہ نمبر 12، 13 اور 14 پر موجود ہے، اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے بک کی طرف چلتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں ختم اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار اور متانت کا مطلب ہے سنجیدگی سے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی کا مطلب ہے دل آزاری، یعنی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور خود سلام اور مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ زانوں کا مطلب پاؤں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو بھی ساتھ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ہمراہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعمل فرمایا۔ تعمل ہچکچاہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت یعنی کہ ایک وفد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس یعنی کہ بذات خود ان کی مہمانداری کے کام سر انجام دیے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بنائی میں فرق آ گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو میں اپنے ہی اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے۔ دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد ابو شعیب کا واقعہ ہے کہ ابو شعیب کی جو تھے وہ ایک صحابی تھے، ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھوک سے ان کے چہرے سے ان کے بھوک کا اثر پیدا ہوا تھا۔ ابو شعیب نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کرام کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں یعنی تشریف فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بے کہے یعنی بغیر پوچھے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بات پسند نہ آتی تو اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ بعد میں اس کو بیان کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی یعنی ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں ہمیشہ پیش دستی فرماتے یعنی کہ سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک مقام پر مسلمان، منافق اور کافر ایک جا بیٹھے تھے یعنی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب آ جائیں آج کے ہوم ورک کی طرف۔ یہ چیپٹر ہمارا آج مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آج کے ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 حصہ جیم اور حصہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس کو پلیز آپ اپنی کاپی میں کام کمپلیٹ کر کے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیجیے۔ شکریہ۔